الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 166 ہے۔ اس سے پہلے سورہ ہود کی آیت نمبر 31 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ ہود کی آیت نمبر 32 سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ ہود کا تیسرا رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ وہ برافروختہ ہو کر بولے: اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور اس جھگڑے کو بہت طول دیا۔ اس مباحثے کو رہنے دو اور لے آؤ ہمارے پاس جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے رہتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ تو اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہیں لائے، وہ آپ کو طرح طرح کے طعنے دیتے تھے، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ۔ تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میرا کوئی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں جو ہے میرے پاس کوئی خزانے ہیں یا میں کوئی غیب جو ہے میرے پاس غیب کا علم ہے یا میرے پاس میں خود کوئی فرشتہ ہوں، تو میرا تو یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ اور رہی یہ بات، وہ جو کہتے تھے کہ جی آپ یہ جو غریب لوگ ہیں، یہ جو معاشرہ کا جو نچلا طبقہ ہے، ان کو آپ ہٹائیں گے تو ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ جن کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں، ان کو تو میں نہیں ہٹا سکتا۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے پاس خیر اور بھلائی نہیں ہے؟ یہ ایمان لائے ہیں، خیر اور بھلائی کا تو منبع ان کے پاس چلا گیا۔ تو ان کی نگاہوں میں وہ لوگ حقیر ہوتے ہیں جو اللہ کے نبیوں کی صحبت میں آتے ہیں۔ کن کی نگاہوں میں؟ کفار کی نگاہوں میں، دشمنان اسلام کی نگاہوں میں ان کی کوئی وقت نہیں ہوا کرتی، لیکن اللہ کے ہاں ان کا بڑا بلند مقام ہوا کرتا ہے۔ تاریخ دہراتی ہے اور ہر دور میں ایسا رہا ہے کہ اللہ کے نبیوں کے جو ماننے والے ہیں اور خصوصاً اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے والے جو ہیں، تو لوگوں نے ان پر اعتراضات کیے۔ اور یہ ہماری بھی بڑی بدقسمتی ہے، بد نصیبی ہے کہ اس امت کے اندر بھی ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر طعنہ زنی کرتے ہیں اور ان کی مدح کو جو ہے وہ برا سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے سلسلہ رہا ہے۔ اور پھر اگر آپ اس پر غور کریں تو آج کے دور میں بھی کئی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا طرز عمل، ان کا رویہ وہی ہے جو ہمیشہ سے کفار کا طرز عمل اور رویہ رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جس کے پاس زیادہ مال آ گیا، اقتدار آ گیا، وزیر مشیر بن گیا، تو وہ ان لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، کن کو؟ جو قرآن حدیث سے تعلق رکھنے والے ہوں، قرآن حدیث پڑھانے والے ہوں، طلباء دین ہوں، مساجد کے جو غریب نمازی ہیں ان کو، یا اسی طرح دین سے تعلق رکھنے والے جتنے افراد ہیں، وہ اپنی نگاہوں میں ان کو بالکل نیچا سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن باتوں پر آگاہ کیا ان میں سے ایک بات یہ بھی بتائی ہے، فرمایا کہ کیا تمہیں میں ان لوگوں کی خبر نہ دوں کہ جو اہل جنت ہیں؟ الا اخبرکم باہل الجنہ، کہ وہ لوگ جو جنتی وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا کہ کل ضعیف متضعف، ہر وہ شخص جو کمزور ہے اور معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا ہے وہ جنتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، اور جو
ایمان کے ساتھ اپنی حالت میں خوش ہے، اگرچہ کہ وہ غریب ہے، اگرچہ کہ وہ کمزور ہے، صابر اور شاکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے یہ دراصل تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، تمہارے معذوروں کی وجہ سے، تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، یعنی ان کی برکت سے یہ رزق ہمارے پاس آتا ہے، کمزوروں کی وجہ سے۔ اور حدیث شریف میں جنت اور جہنم کا ایک مباحثہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مباحثہ ہوا، جنت نے کہا کہ میرا مقام بلند ہے، جہنم نے کہا کہ میرا بلند ہے، تو ان آپس میں جو مباحثہ ہوا اس میں جنت نے اپنے بلند ہونے کا جو تذکرہ کیا تو اس میں کیا کہا کہ میرے اندر ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو معاشرے کے کمزور اور مسکین قسم کے لوگ ہوں گے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان پھر فیصلہ کیا اور فرمایا کہ جنت کو فرمایا کہ تو میری رحمت کی نشانی اور علامت ہے، اور جہنم کے بارے میں فرمایا جہنم کو کہ تو میرے عذاب کی نشانی اور علامت ہے، تو لہٰذا میں تمہیں دونوں کو بھر دوں گا۔ تو جہنم نے اپنا کیا بتایا، اس نے کہا کہ میرے اندر تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے، سرکش قسم کے لوگ ہوں گے، ظالم قسم کے لوگ ہوں گے، تو یہ جہنم نے خود کہا کہ ایسے لوگ میرے اندر ہوں گے، اور جنت نے کیا کہا کہ کمزور اور ضعیف قسم کے لوگ میرے اندر ہوں گے۔ اور یہ ہمارا دنیا کا آج کل کا پریکٹیکل بھی ہے کہ دنیا میں جس کے پاس زیادہ ساز و سامان ہوتا ہے، زیادہ مال ہوتا ہے، اور ابھی تو آپ جانتے ہی ہمارے ملک کے اندر تو ویسے ہی کسی کے پاس زیادہ پیسہ آ جائے تو ڈرتا پھرتا ہے، نیب نہ پہنچ جائے، فلاں نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس بہت سارا سامان ہو اور ایئرپورٹ پر پہنچیں، ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد امیگریشن کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ سارا، اس میں ایسے شخص کو کتنا ٹائم لگتا ہے، بعض اوقات ایک ایک چیز کو جو ہے کھول کر دکھانا پڑتا ہے، تو کتنی لمبی قطار لگانی پڑتی ہے، کتنا ٹائم اس کو لگانا پڑتا ہے۔ ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس صرف ہینڈ بیگ ہوتا ہے، اس کا مسئلہ ہی نہیں ہو، یہ گیا اور چلا گیا۔ تو جب دنیا کا عالم یہ ہے کہ امیگریشن کے معاملات سے نمٹنے کے لیے ہمیں اتنا ٹائم لگانا پڑتا ہے، تو قیامت کا آپ سوچیں کہ وہاں کیا حال ہوگا، کہ وہاں جس کے پاس دنیا میں جتنا مال تھا اس کا حساب اتنا ہی لمبا ہوگا، اتنا ہی طویل ہوگا، اور جس کے پاس دنیا کے مال و اسباب اتنے نہیں تھے تو ان کا حساب کتاب بھی جلدی ہو جائے گا، جلدی وہ جو ہے چھوٹ جائیں گے۔ تو اس لیے جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حوصلہ افزائی فرمائی اور ان کی فضیلت کو بیان کی ہے کہ ان کا مقام اللہ کے یہاں بہت بلند ہے۔ اسی طرح کے واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکثر آیا کرتا تھا، دیہاتی تھا اور سیاہ فام تھا، اور معاشرے میں اس کو بالکل معمولی شخص تصور کیا جاتا تھا۔ دیہات سے وہ تشریف لاتے تھے اور کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیہات کی سبزیاں بھی لے آتے تھے، تو لوگ اسے کوئی وقت نہیں دیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے کہیں، تو اسی شخص پر نظر پڑا، اس سے عفام شخص پر، وہ دیہاتی شخص جس کو کوئی دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، جس سے کسی کو کوئی لگاؤ نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ جس شخص سے کسی کو دلچسپی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں چپکے سے اور جا کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، جیسے ہم جو ہے کھیل میں ایسا کرتے ہیں، تو ہاتھ رکھ دیا۔ تو پہلے اس شخص نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، فرمایا کہ اس غلام کو کون خریدے گا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس نے اپنے جسم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹانے شروع کر دیا، چمٹانے لگا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس غلام کی بولی لگا رہے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں کہ اس کو تو کوئی خریدنے والا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میں معمولی آدمی ہوں، معمولی قسم کا شخص ہوں، مجھے تو کوئی خریدے گا بھی نہیں، اور اگر کسی نے خرید بھی لیا
تو نہایت کم اور معمولی قیمت میں خریدے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا جواب دیا؟ ان کا نام تھا ظاہر، حضرت ظاہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کی نگاہ میں تمہاری کوئی وقت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں تمہارا بہت بلند مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو الفاظ ادا ہوئے، کیا ہوئے کہ اللہ کے ہاں تمہارا مقام بہت بلند ہے، اللہ کے ہاں تم کوئی معمولی شخص نہیں ہو، بہت بلند۔ تو یہ ہے اصل میں ایمان جو ہوتا ہے نا، وہ ہے اصل قدر و قیمت۔ یہ ایمان بلال حبشی کو مل جاتا ہے تو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی چھت پر ان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر اذان دو۔ یہ مقام اسی لیے ملتا ہے کہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ تو اب آگے حضرت نوح علیہ السلام نے جو بات کی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو قوم جو ہے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی، آپ کی قوم کہنے لگی، تنگ آ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت نوح علیہ السلام سے تنگ آ گئی۔ کیا کہنے لگے حضرت نوح علیہ السلام کو؟ وہ برافروختہ ہو کر بولے، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور اس جھگڑے کو بہت طول دیا، اب اس مباحثے کو رہنے دو۔ یعنی اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو وہ جھگڑا کہہ رہے۔ تو آج بھی ایسا ہوتا ہے، یعنی دین کی بنیادی باتوں کو جو عقائد سے تعلق رکھنے والی ہیں یا دین کی ضروریات سے تعلق رکھنے والی ہیں، لوگ جو یہ کہہ کر ان کو ہٹا دیتے ہیں کہ یہ تو مولویوں کا جھگڑا ہے، یہ تو مولویوں کے اپنے جھگڑے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ تم نے ہم سے بڑا جھگڑا کیا ہے، لہٰذا جھگڑے کو اب چھوڑو اور لے آؤ ہمارے پاس جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے رہتے ہو اگر تم سچے ہو۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی لے آئے گا اسے تمہارے پاس اگر چاہے گا، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ عذاب کا لانا کرنا یہ میرا کام نہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ میرا کام تو تھا اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچانا، لیکن یاد رکھو جس عذاب کی تمہیں جلدی ہے اور جس کو کہہ رہے ہو کہ آ جائے، تو جب وہ آ جائے گا تو پھر تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی پھر وہ آ کر رہے گا، کوئی اس کو نہیں ہٹا سکتا۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ، اور نہیں فائدہ پہنچائے گی تمہیں میری خیر خواہی، اگرچہ میرا ارادہ ہو کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر اللہ جو ہے تمہیں فائدہ نہیں دینا چاہتا تو پھر تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے مقابلے میں کون کسی کو فائدہ دے سکتا؟ تو جب اللہ فائدہ نہیں پہنچانا چاہے گا تو پھر میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ ہوا ربکم، وہ پروردگار ہے تمہارا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افطراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا اسے؟ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں خطاب فرمایا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کچھ بیان کرنے کے بعد یہ بیچ میں کہ یہ جو اہل مکہ ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے، جیسے ان کو تنگ کیا کرتے تھے، جیسے ان کو برا بھلا کہتے تھے، اسی طرح یہ آپ کو ایسا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا اسے؟ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ اللہ فرماتا ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، اگر میں نے خود گھڑا اسے، یعنی اس قرآن کو اگر تم کہتے ہو کہ میں نے خود گھڑ لیا ہے، خود سے بنا لیا ہے، تو مجھ پر ہوگا وبال میرے جرم کا، تو میرے جرم کا وبال مجھ پر ہے، اور میں بری الذمہ ہوں ان گناہوں سے جو تم کرتے ہو۔ تو کیا فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھو کہ جو کام تم کر رہے ہو میں تو ان سے بری الذمہ ہوں،
یعنی جو تم اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے ہو، جو کہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے، تو اس کی سزا تو پھر تمہیں ہی بھگتنا پڑے گی۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم سے، من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، بجز ان کے جو ایمان لا چکے، اس لیے آپ غمگین نہ ہوں اس سے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ آپ نے یہ جو اتنی کوشش کی، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، بس آپ کا کام کمپلیٹ ہو چکا، آپ کو غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ اور اللہ خود بتا رہا ہے کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور آپ غمگین نہ ہوں، جو یہ کرتے ہیں ان کو کرنے دیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اب یہ کہتا ہوں کہ تم کیا کرو، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور بنائیے کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے۔ اب اللہ نے حتمی فیصلہ سنا دیا کہ کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور اب اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اور اس عذاب کے نزول سے پہلے اللہ نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو کیا فرمایا کہ تم ہمارے سامنے ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ تو یہ کشتی بنانا شروع کی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ تو اس کی ایجاد کس نے کی؟ یہ کشتی کی، یہ بحری جہازوں کی ایجاد کرنے والے ابتدا کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ نے اس کو ایجاد کیا، ابتدا کی۔ ظاہر ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیسے بنائی جائے گی، تو اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ وَوَحْيِنَا، ہماری وحی کے ذریعے سے ہم ساتھ میں بتائیں گے تم نے کیا کرنا ہے، کیا اس کے لیے مٹیریل چاہیے، اس کو کیسے کرنا ہے، ہمارے سامنے آپ نے بنانا ہے۔ وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہمارے حکم سے، اور نہ بات کیجیے مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا۔ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ آپ کشتی بنائیں، اور اب ان پر چونکہ عذاب نازل ہونے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب عذاب نازل ہو تو پھر جو ہے تمہیں رحم آ جائے ان پر، اور پھر ان کے بارے میں کہو کہ نہیں اب ان پر رحم کر دیا جائے۔ فرمایا کہ یہ ظالم لوگ ہیں، ان کے بارے میں اب مجھ سے بات نہیں کرنا، اللہ نے فرما دیا خود، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ بات کیجیے مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا۔ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے، یعنی یہ اب غرق ہونے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جدید ٹیکنالوجی کے علوم کو حاصل کرنا، صنعت و حرفت، جتنے بھی یہ معاملات ہیں، ان کو جو ہے سیکھنا، یہ ایک عبادت ہے، یہ سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔ اسلام ان چیزوں سے منع نہیں کرتا، بلکہ اس کا تو حکم دیتا ہے کہ اللہ کے نبیوں نے یہ کام کیا ہے، اور اس میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی ہو وہ ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، نقصان دہ نہیں، نفع دینے والی ہو۔ ان چیزوں کو جو ہے ان پر محنت کرنی چاہیے، ان کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور نوح کشتی بنانے لگے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب بھی گزرتے ان کے پاس سے ان کی قوم کے سردار تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے تو لوگ وہاں سے گزرتے، سردار گزرتے تو مذاق اڑاتے حضرت نوح علیہ السلام کا کہ جی یہ دیکھو یہاں تو پانی کی ایک بوند نہیں آتی ہے، یہاں کوئی دریا نہیں ہے، کوئی سمندر نہیں ہے، کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے، کوئی تالاب نہیں ہے، اور یہ یہاں کشتی خشکی میں بنا رہے، چلائیں گے کہاں؟ اور طرح طرح کی باتیں ہیں، کوئی داڑھی والا اوباش قسم کے لوگوں میں چلا جائے، کوئی ٹوپی والا چلا جائے، کوئی بھرکے والی خاتون چلی جائے، تو کیسا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جی دیکھو یہ مولوی آ گیا اور یہ فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہزار چیزیں باتیں، یہ کافروں کا طریقہ۔ تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کا اور آپ پر ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جی دیکھو جی، نعوذ باللہ حضرت نوح علیہ السلام کو بری بری باتیں کہتے تھے کہ جی ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ جی یہ
ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن کا کوئی عقل سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ دیوانے ہیں، اس قسم کی باتیں کہتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ یہ آپ پریکٹیکلی دیکھ لو، ہم جو کہتے تھے وہ سچ ثابت ہوا یا نہیں ہوا۔ تو مذاق اڑاتے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ آپ تو چونکہ حقیقت کو جانتے تھے نا، آپ کے سامنے حقیقت تھی، اس حقیقت کو اب اس حقیقت کا نگاہوں سے مشاہدہ بھی کر رہے تھے کہ اللہ نے فرما دیا تھا کہ اب ان پر عذاب نازل ہوگا، اگرچہ کہ اس وقت تک قحط سالی ہے، بارش ہی نہیں برسی ہے، لیکن میرے رب نے فرمایا تو یقین کامل ہے کہ جو اللہ نے فرمایا وہ ہو کر رہے گا، لہٰذا اس کام میں لگے ہوئے۔ کہتے تھے پہلے تو تم اپنے آپ کو نبی کہتے تھے، نبوت کے دعوے کرتے تھے، اور آج کارپینٹر بن گئے ہو اور یہ کچھ کرنے لگ گئے ہو۔ تو آپ کہنے لگے، آپ کہتے ہیں کہ اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا تو ایک دن ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح تم مذاق اڑاتے ہو۔ تو آپ پھر بھی کوئی اس سے غصے میں نہیں آتے تھے، آپ کوئی ایسا جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ فرماتے کہ ٹھیک ہے، آج تمہارے ہنسنے کا دن ہے، ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ جب ہم جو ہے تم پر اس طرح ہنسیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح مذاق کریں گے جیسے تم جو ہے مذاق کرتے ہو، مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ہے تم پر ہنسنے کا وقت ہوگا، جب تمہیں غرق کر دیا جائے گا، جب تمہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ سو تم جان لوگے کہ کس پر آتا ہے عذاب جو رسوا کر دے گا اسے، اور کون ہے اترتا ہے جس پر عذاب ہمیشہ رہنے والا۔ یعنی پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کر دینے والا عذاب کس پر نازل ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ جو کشتی بنائی، جس کو ہم بحری جہاز کہتے ہیں، وہ بنایا، وہ 3 منزلہ تھی، اور یہ آگے اللہ نے بتایا پھر حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم اور ابل پڑا تنور۔ یہ تنور کیا ہے؟ مفسرین کرام نے اس کی مختلف تشریحات کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ تنور کا مطلب سطح زمین ہے، زمین کی جو سطح ہے اس کو تنور کہا جاتا ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ اس سے مراد وہ تنور ہے جس میں روٹی پکائی جاتی ہے، اور یہاں مراد وہی تنور ہے کہ جس تنور میں روٹی پکائی جاتی ہے، ایک خاص تنور کی طرف اشارہ ہے۔ اور اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتایا ہے کہ بس سمجھ لو جس وقت اس تنور سے پانی ابل پڑے تو یہ اللہ کے عذاب کا وقت آ گیا، اس وقت تم کشتی میں سوار ہو جانا، تم بھی کشتی میں سوار ہو جانا، اہل ایمان کو بھی کشتی میں سوار کر دینا۔ تو یہ وہ وقت ہے، یہ نشانی اور علامت ہے اس بات کی۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ۔ تو ہم نے نوح کو فرمایا سوار کر لو کشتی میں ہر جنس سے نر و مادہ، اور اپنے گھر والوں کو سوائے ان کے جن پر پہلے ہو چکا ہے حکم، اور سوار کر لو جو ایمان لا چکے ہیں۔ تو اللہ نے حکم دے دیا کہ اپنے اہل خانہ کو اور ایمان والوں کو آپ کشتی میں سوار کر لیں، اور ہر شے کا ایک ایک جوڑا، یعنی جتنے جانور تھے ان جانوروں کا بھی ایک ایک جوڑا، چرند پرند کے بھی ایک ایک جوڑے جو ہیں ساتھ میں رکھے گی، چونکہ طوفان نوح جو آیا اس نے ساری چیزوں کو ملیے میٹ کر دیا، سوائے ان چیزوں کے کہ جو کشتی نوح علیہ السلام میں داخل ہو گئیں، جو اس میں سوار ہو گئیں، تو ان کو اللہ نے بچایا، باقی سب چیزوں کو تباہ کر دیا گیا۔ تو کیا فرمایا کہ جن پر اللہ کا حکم ہو چکا ہے پہلے سے، ان کے علاوہ جو آپ کے گھر والے ہیں اور جو ایمان والے لوگ ہیں، ان کو آپ کشتی میں سوار کر لیں۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نہیں ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ مگر تھوڑے لوگ۔ تو آپ پر ایمان لانے والے لوگ تھے ہی کتنے؟ کہتے ہیں کہ تقریباً صرف 80 لوگ تھے۔ 950 سال تک آپ تبلیغ فرماتے رہے، اس کے نتیجے میں صرف 80 لوگ وہ تھے جو ایمان لائے، اور جن کو آپ نے کشتی میں ساتھ میں سوار کیا۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا، اور نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس کشتی میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اور اس کا چلنا اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔
تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار کر لی، اس میں ایک منزل میں سامان رکھا گیا، ایک میں جانور چرند پرند رکھے گئے، ایک منزل میں جو ہے انسان جو ہیں وہ وہاں پر سوار ہوئے۔ تو یہ 3 منزلہ جو کشتی تھی، اس میں جب سوار ہو گئے تو آپ نے، یا جیسے میں نے کہا کہ اس کو آپ بحری جہاز سمجھ لیں، تو آپ ان سے مخاطب ہوئے، جیسے ایک پائلٹ جو ہوتا ہے وہ مخاطب ہوتا ہے جہاز چلنے سے پہلے۔ تو آپ نے کہا کہ اس کشتی میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا ہے، یعنی اللہ کا نام لے کر اس پر تم سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا ٹھہرنا ہے۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ یہ کشتی تمہیں بچا لے گی، نہیں، یعنی آپ نے یہ تعلیم دی کہ اس کو چلانے والا بھی وہی ہے، اس کو ٹھہرانے والا بھی وہی ہے جس نے اس کو بنانے کا حکم دیا، یعنی وہ رب کائنات جس نے اس کے بنانے کا حکم دیا وہی اس کو چلائے گا، وہی اس کو ٹھہرائے گا۔ تو اس کی منزل کہاں ہے مجھے بھی پتہ نہیں ہے، جہاں اللہ چاہے گا وہاں ٹھہرا دے گا، جہاں تک وہ چاہے گا اس کو چلاتا رہے گا۔ تو جب انسان کشتی پر سوار ہو، بحری جہاز پر سوار ہو، یا وہ ہوائی جہاز پر سوار ہو، تو پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کشتی پر سوار ہوتے ہوئے، بحری جہاز پر سوار ہوتے ہوئے، ہوائی جہاز پر سوار ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھے گا، وہ کشتی غرق ہونے سے محفوظ رہے گی، یعنی وہ کشتی غرق ہونے سے محفوظ رہے گی، کہ جس پر ویسے تو سواری کی دعا جو ہے، یعنی جو ہم خشکی کی سواری کی جو دعا ہوتی ہے وہ الگ ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، یہ خشکی کی سواری کی دعا ہے۔ لیکن جو بحری سواری ہے، یعنی سمندر میں آپ نے چلنا ہے یا ہوا میں چلنا ہے، سفر کرنا ہے، تو اس کے لیے دعا جو ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تو آپ نے فرما دیا کہ بھائی یہ جو ہے نا، یہ کشتی جو اللہ کے نام سے چلے گی، اللہ کے نام سے ہی ٹھہرے گی، اسی نے ٹھہرانا، اسی نے چلانا ہے۔ اور اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، اور ہر موقع کی مناسبت سے وہاں الفاظ اور کلمات ادا کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم دوا پیتے ہیں، تو دوا پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں، تو کیسے پڑھنی چاہیے کہ بسم اللہ الشافی بسم اللہ الکافی۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ تو کہتے ہیں جی نہیں، جو دوا کھاتے ہوئے تو یہ دعا پڑھنی نہیں چاہیے، بسم اللہ پڑھنی نہیں چاہیے، تو بیماری میں جو ہے اضافہ ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے بھائی۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے آپ اس دوا کو استعمال کریں گے تو اللہ شفا دے گا۔ تو کیا پڑھنا چاہیے کہ بسم اللہ الشافی بسم اللہ الکافی، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور جب ذبح کرتے ہیں ہم جانور کو تو کیا پڑھنا چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسی طرح دم کیا جاتا ہے تو بسم اللہ ارقیکا، اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نام سے ہر کام، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کام اللہ کے نام کے ساتھ، بھلائی اور خیر کا کوئی بھی کام ہو، شروع نہ کیا جائے تو وہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا ہر عمل خیر کو اللہ کے نام سے جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے۔ تو آپ نے مزید فرمایا ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار غفور الرحیم ہے، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ چلنے لگی انہیں لے کر ایسی موجوں میں جو پہاڑ کی مانند ہیں۔ اب وہ کشتی چلنے لگی، وہ بحری جہاز چلنے لگا، اور پہاڑوں کی مانند موجیں آ رہی ہیں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اور وہ ان سے الگ تھا، بیٹا سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ اور نہ ملو کافروں کے ساتھ۔ آپ کے 4 بیٹے تھے، 3 جو ہیں وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن ایک بیٹا کنعان اس کا نام تھا، وہ ایمان نہیں لایا۔ تو آپ کے سامنے تو ایمان کا اظہار کرتا تھا، اس لیے آپ نے اسے کہا کہ بھائی سوار ہو جاؤ، تو کہنے لگا کہ نہیں میں تو نہیں سوار ہوتا۔ آپ نے اسے یہ بھی تاکید کی کہ کافروں کے ساتھ مت ہو جاؤ۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نافرمان بیٹے نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا، بیٹے نے کہا مجھے کشتی کی ضرورت نہیں، میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی، وہ بچا لے گا مجھے پانی سے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور بیٹا جو ہے وہ کافر ہے،
ایمان نہیں لایا ہے، کیا کہتا ہے کہ جی مجھے تو بس پہاڑ بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آپ نے کہا بیٹا آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مگر جس پر وہ رحم کرے، اور رحم وہ کس پر کرے گا؟ ایمان والوں پر کرے گا۔ تو آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، آ جاؤ، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، اور اسی اثناء میں حائل ہو گئی ان کے درمیان موج، پس ہو گیا وہ ڈوبنے والوں سے۔ ابھی گفتگو ہی چل رہی تھی، وہ بضد تھا کہ میں نہیں آؤں گا، اللہ کی طرف سے ایک موج آئی اور اس نے اس کو غرق کر دیا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور حکم دیا گیا اے زمین نگل لے اپنے پانی کو، اور اے آسمان تھم جا۔ تو یہ دیکھیں کہ اس کشتی پر جتنے لوگ سوار تھے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا کہ آ جاؤ، وہ نہیں آیا تو وہ بھی غرق ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کا دامن تنگ تھا، آپ نہیں بچا سکے، آپ نے تو کوشش کی کہ آ جائے، لیکن اگلا جب آپ کے دامن سے وابستہ ہونا ہی نہیں چاہتا، جو نبی کے دامن سے وابستہ نہیں ہونا چاہتا، جو نبی کا نہیں بننا چاہتا، اللہ بھی اس کو اپنا نہیں بناتا۔ جو نبی کے دامن سے وابستہ نہیں ہوتا، جو نبی کا بننا نہیں چاہتا، اللہ اس کو اپنا نہیں بناتا، اللہ اس کو عذاب کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ تو لہٰذا نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود، اور آپ کی ایک بیوی بھی جو تھی وہ بھی کافرہ تھی، اس کی ماں تھی اسی کنعان کی، اس کو بھی اللہ نے غرق کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان سب سے بڑی طاقت ہے، ایمان اور عمل صالح۔ تو اب جب کشتی جو ہے وہ کنارے لگی تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ ان سب کو غرق کر دیا گیا، اور حکم دیا گیا اے زمین نگل لے اپنے پانی کو، اور اے آسمان تھم جا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تو لگاتار بارش 40 دن برستی رہی۔ یہاں ایک دن 2 دن بارش ہو جائے تو کیا حال ہو جاتا ہے، مسلسل بارش ہو جائے۔ تو 40 دن مسلسل اوپر سے آسمان سے بارش ہو رہی ہے، اور نیچے زمین نے اپنے چشمے کھول دیے۔ خود اندازہ کر لیں کہ وہ تنور جہاں آگ جلتی رہتی ہے اس سے بھی پانی ابل پڑا، وہاں تو دور دور تک پانی کا نشان نہیں ہوتا کہ وہاں آگ جلتی رہتی ہے، تو اس سے بھی پانی ابل پڑا۔ اور وہ جس جگہ پر آپ کو بتایا کہ صحرا میں ایک ریگستان میں آپ کشتی بنا رہے تھے، جہاں لوگ مذاق اڑاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا، یہ یہاں کشتی بنا رہے ہو، تو آپ تو سوار ہوگی اسی جگہ پر، اور وہیں سے کشتی جو ہے پانی پر اپنا کام کرنا شروع کر دیا، چلنے لگ گئی۔ تو کشتی چل رہی ہے اللہ کے نام سے۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ زمین نگل لے اپنے پانی کو، اور آسمان تھم جا۔ زمین کو بھی حکم دے دیا کہ جو پانی ہے وہ سارا نگل لے، آسمان سے کو حکم دیا کہ تھم جا، بارش نہیں برسانی۔ وغید الماء، اور اتر گیا پانی، اور حکم الہی نافذ ہو گیا، اور ٹھہر گئی کشتی جودی پہاڑ پر۔ اب کشتی جو ہے وہ کنارے پر لگ گئی، جودی پہاڑ نام کا ایک پہاڑ ہے، اس کے کنارے پر جو ہے کشتی جا کر ٹھہر گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ ہلاکت و بربادی ہو ظالم قوم کے لیے، جس قوم نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں سنا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے حکمت پوچھی اس بات کی کہ مولا تو نے کہا تھا کہ تیرے اہل خانہ کو میں بچاؤں گا، اس میں حکمت کیا ہے؟ اور پکارا نوح نے اپنے رب کو اور عرض کی میرے پروردگار، میرا بیٹا بھی تو میرے اہل سے ہے، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب حاکموں سے بہتر حکم کرنے والا ہے، تو اس میں کیا حکمت ہے یہ جو معاملہ ہوا کہ اس کو تو غرق کیا گیا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ نے سب سے پہلی کیا بات فرمائی؟ اللہ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں سے نہیں ہے، اس کا تیرے خاندان سے، تیرے گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تو سارے تعلق کو جوڑتے ہیں نا نسب سے،
کہ جی اس صلب سے اس پشت سے اس کا تعلق ہے، تو لہٰذا یہ اللہ نے جو ہمیں بتایا وہ کہا ہے کہ اصل رشتہ جو ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے، یہ کوئی رشتے نہیں ہے۔ اگر بیٹا بھی کافر ہے تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل خانہ سے نہیں ہے، وہ تمہارے خاندان سے نہیں ہے۔ اور اب جو کوئی پیر صاحب کی اولاد ہو اور اس کے کام شیطان والے ہوں، کہے کہ جی میں تو صاحبزادہ ہوں، تو وہ صاحبزادگی کام نہیں آئے گی۔ اصل چیز جو ہے وہ پیر صاحب کا کام ہے کہ پیر صاحب کیسے پیر صاحب بنے۔ وہ تو اللہ سے ڈرتے تھے، تقوی اختیار کیا ہوا تھا، پرہیزگار تھے، اس لیے اللہ نے ان کو یہ مقام، یہ بزرگی عطا فرمائی۔ تو جب تک اپنے بزرگوں کے اس طریقے کو اختیار نہیں کرو گے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی اسی وقت ملے گی کہ جب ان کے طریقے کو اختیار کیا جائے گا۔ تو اللہ نے پہلی بات کیا فرمائی؟ انہ لیس من اہلک، اس کا تمہارے خاندان سے، گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، دوسری بات کیا بتائی؟ کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں، وہ بد کردار ہے۔ یعنی پہلی چیز کیا؟ وہ ایمان نہیں لایا، دوسری چیز کیا کہ اس نے عمل صالح نہیں کیا، لہٰذا اس لیے اس کا تمہارے خاندان سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، پس نہ سوال کیا کرو مجھ سے جس کا تجھے علم نہ ہو۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نہ ہو جانا نادانوں سے۔ اللہ فرماتا ہے قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، عرض کرنے لگے نوح علیہ السلام، میرے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ میں سوال کروں تجھ سے ایسی چیز کا جس کا مجھے علم نہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں ہو جاؤں گا زیاں کاروں سے۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، ارشاد ہوا اے نوح کشتی سے اتریے امن و سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں۔ وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، اور ان قوموں پر جو آپ کے ہمراہ ہیں، وہ برکتیں آپ پر بھی ہیں اور آپ کے توسل سے ان قوموں پر بھی ہیں جو آپ کے ساتھ سوار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے اہل بیت جو ہیں وہ کشتی نوح کی مانند ہیں، میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو اس میں سوار نہیں ہوا تو بچے گا نہیں۔ تو اہل بیت سے محبت کو لازم پکڑو۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ کشتی جب چلتی ہے رات کے اندھیرے میں کس سے وہ رہنمائی لیتی ہے؟ ستاروں سے، ستاروں سے رہنمائی لیتی ہے نا۔ تو یہ جو ستارے میرے صحابہ اور یہ میرے جو اہل بیت ہیں، ان کی کشتی میں جو سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، اور جس نے ان سے اپنے تعلق کو کاٹ دیا، وہ جس طرح وہ لوگ غرق ہوئے جو کشتی نوح میں سوار نہیں ہوئے تھے، اسی طرح وہ لوگ بھی غرق ہو جائیں گے جو کشتی اہل بیت میں جو ہے سوار نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں اور ان امتوں پر جو آپ کے ہمراہ ہیں۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور آئندہ کچھ قومیں ہوں گی ہم لطف اندوز کریں گے انہیں، پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ قصہ غیب کی خبروں سے ہے جنہیں ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قصہ غیب کی خبروں سے ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا، ان کی قوم کا پورا واقعہ تفصیلاً بتا دیا۔ تفصیلاً بتانے کے بعد کیا فرمایا؟ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائیوں کو یہاں اشکال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی جس بات کو بتا دیا تو وہ غیب نہیں ہوتی، وہ ختم ہوگی، وہ غیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہوئی باتوں کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ نوحی علیک، جنہیں ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے، تو کہتے ہیں کہ جی اب غیب کو بتا دیا تو وہ غیب ہی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی باتوں پر کیا لفظ استعمال کیا؟ انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ اگر غیب اس کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا تو پھر آپ بتائیے کہ اللہ کے لیے تو غیب استعمال پھر کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے نا، اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ساری چیزیں اس کے سامنے آیا ہیں۔ تو غیب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے دیگر لوگوں کے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے۔
مخلوق کے اعتبار سے۔ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا دین جو ہے، شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ غیب ہیں بھائی۔ یہ جنت، جہنم، دوزخ، یہ فرشتے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ غیب ہیں۔ اور اس کی خبر دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کس نے بتایا؟ یہ غیب ہے نا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غیب کی خبر دی ہے، تو آپ کے بتانے سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ غیب کا لفظ جو ہے نبی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے، آپ دیکھیں کہ کوئی ریٹائرڈ جج ہو، ریٹائر جرنل ہو، کرنل ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ جرنل صاحب، کرنل صاحب۔ ریٹائر ہونے کے بعد بھی مقصد یہ کہ ماضی میں یہ جرنل تھے، کرنل تھے، جج تھے، جسٹس تھے، ڈی ایس پی تھے، فلاں تھے، تو یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں بتایا ہے کہ جو قصہ غیب کی یہ بتایا ہم نے، جو واقعہ، یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف۔ ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، نہ آپ جانتے تھے اسے اور نہ ہی آپ کی قوم اس سے پہلے، آپ کو بھی پتہ نہیں تھا اس کا، آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی، اللہ نے آپ کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ اور یہی ہم کہتے ہیں کہ غیب وہ ہے جو حواس سے جس کا ادراک نہ کیا جا سکے، عقل سے جس کا ادراک نہ کیا جا سکے، وہی الہی کے ذریعے سے جس کی خبر ملے وہ غیب ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ حواس سے پتہ نہیں چلتا ہے، حواس خمسہ ہے ہمارے، یہ عقل ہے، اس سے ہم غیب کو نہیں جان سکتے۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، پس آپ صبر کریں، یقیناً نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔